جی کچھ دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا کہ تراویح میں جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے تو قرآن ہاتھ میں لے کے ہم پڑھ سکتے ہیں قرات جی لمبی کرنے کے لیے، تو اگر ہم اس طرح سے کریں تو ہم ہاتھ باندھے رہتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ہوگا یہ؟ اس کا جواب شاید میں پہلے بھی دیا ہوں، ایک بار پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اس کو پوائنٹ وائز سمجھیے، کئی لوگوں کو یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے آج کل، تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نماز کے اندر حرکت کرنا، کوئی ایسی حرکت جو نماز سے باہر کی حرکت ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حرکت نماز میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ تھوڑی حرکت، الحرکہ الیسیرہ یا الحرکہ القلیلہ، تھوڑی حرکت، اور ایک ہے زیادہ حرکت۔ تھوڑی حرکت کرنا یہ مکروہ ہے، اور زیادہ حرکت کرنا یہ حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یعنی تھوڑی حرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور زیادہ حرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلے آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر نماز سے باہر کی کوئی حرکت کرنا یہ ممنوع ہے، یا تو اس سے نماز ہی باطل ہو جائے گی، یا تو کم سے کم یہ ایک مکروہ عمل ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھتا ہے تو اسے قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، اسے قرآن کو پلٹنا ہوگا بار بار اس کے اوراق، جب رکوع سجدے میں جائے گا تو حرکت کر کے اسے کہیں پر رکھنا ہوگا۔ یہ ساری جو حرکتیں ہیں نماز سے باہر کی حرکت ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حرکت کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو یہ پہلی بات، یعنی اس مسئلے کی بنیاد اور اس کی بیس اسی پر ہے کہ نماز میں الگ سے کوئی حرکت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قیام اللیل کی نماز، رات کی نماز، تہجد اور تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس میں لمبی قرات کی جائے، اس میں لمبی قرات کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ اب کوئی ایک ایسا انسان ہے، چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو، اس آدمی کو قرآن اتنا زیادہ نہیں یاد ہے کہ وہ لمبی قرات کر سکے۔ اب ظاہر ہے لمبی قرات کرنے کے لیے جب اسے قرآن نہیں یاد ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ قرآن میں وہ دیکھ کر کے پڑھے، تاکہ لمبی قرات کر سکے اور لمبی قرات کی جو سنت ہے اس کو پا سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبی قرات کرنے کے لیے قرآن میں دیکھنا اس کی حاجت تھی، لمبی قرات کرنے کے لیے اور سنت کو پانے کے لیے قرآن میں دیکھ کر کے پڑھنا اس کی حاجت ہوئی۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ الکراہۃ تزول عند الحاجہ، کہ مکروہ چیز حاجت کے وقت اس کی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ شروع میں نے بتایا، جس مسئلے پر میں نے اس کی بنیاد رکھی وہ یہ کہ نماز کے اندر تھوڑی حرکت کرنا یہ مکروہ ہے، قرآن کو پلٹنا یہ تھوڑی حرکت ہے۔ اب جب یہ مکروہ ہے لیکن ساتھ میں اس کی حاجت ہے قرآن کو دیکھنا اور اس کو پلٹنا، تو اس حاجت کی وجہ سے وہ کراہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان کے غلام تھے جو ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف کے اندر دیکھ کر کے۔ تو یہ دو بہت اہم دلیلیں ہیں اس مسئلے کے اندر، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیام اللیل کے اندر قرآن کسی کو زیادہ نہیں یاد ہے اور لمبی قیام کرنے کے لیے وہ قرآن میں دیکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ تھوڑی حرکت یہ حاجت کے وقت، تھوڑی حرکت کی جو کراہت ہے یہ حاجت کے وقت زائل ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیام اللیل میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھتا ہے کیونکہ اسے قرآن زیادہ نہیں یاد ہے، لمبی قرات کرنی ہے اسے، تو یہ جائز ہے۔ تو شیخ ہماری تو نیت بندی ہوتی ہے، ہم تو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو قرآن کس طرح سے پکڑیں؟ اب اس کا طریقہ میں نہیں بتاؤں گا، اس کا طریقہ آپ خود ڈھونڈیے کہ آپ جی کس طرح کمفرٹیبل ہیں۔ آپ ایک ہاتھ سینے، مطلب دونوں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے جی نا؟ اب اگر جی کوئی آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ تو رکھے ہوئے ہے سینے پر، دوسرے ہاتھ سے وہ قرآن پکڑے ہوئے ہے، اس طرح سے کرے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میں بغیر دونوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن کو نہیں تھام سکتا، گر جائے گا، تو وہ دونوں ہاتھ میں پکڑ لے۔ تو جو طریقہ آپ کے پاس ہو، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ سامنے مصحف، بڑے سائز کا مصحف ہوتا ہے اور سامنے وہ کسی سٹینڈ پر مصحف کو رکھ دیتے ہیں، اس میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔
تو جو طریقہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. جی شیخ ابھی ہم ایسے ہی پڑھ رہے تھے لیکن ہم جیسے قرآن شریف نیچے رکھ کے تکیے پہ اور بیٹے کو سائڈ میں بٹھا کے تو ہم اس کو اشارہ کرتے تھے وہ پیج پلٹ دیتے تھے, تو یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح تو ہوگا بالکل, لیکن اس سے زیادہ اچھا طریقہ ہے جو میں بتاتا ہوں, اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ سائڈ میں ایک ٹیبل رکھیے, سائڈ میں ایک ٹیبل رکھیے, ایک ہاتھ سے قرآن پکڑیے, جب آپ کی رکعت ختم ہو جائے آپ اس ٹیبل پر قرآن رکھ دیجئے, جب آپ رکوع سجدے سے فارغ ہو کر کے دوبارہ کھڑے ہوں تو پھر قرآن اٹھا لیں آپ.